बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अमेरिका जिस तरह से अफ़गानिस्तान से रुसवा होकर निकला है, उसका ज़िम्मेदार वो और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान को समझते हैं और पाकिस्तान से बदला लेने, इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए नज़र आते हैं। अब उनकी तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियों की एक कोशिश की जा रही है। उनकी सेनेट में, उनकी कांग्रेस में इस हवाले से बिल लाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी अपनी पुतलियों की अमेरिका डोरियां हिलाने लग पड़ा है। बेशुमार पैसा पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका उनसे ज़्यादा पैसा इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में इमरान ख़ान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, क्योंकि उनकी नज़र में इमरान ख़ान वो शख्स हैं जिनकी वजह से अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहाँ पे तालिबान हुकूमत में आ गए, इक़्तिदार में आ गए। पाकिस्तान में ऐसे लोग हमेशा अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने पर आमादा रहते हैं। आजकल किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है? आजकल शरीफ ख़ानदान को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ नहीं सकते, सज़ा उनको हो चुकी है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, उनको सज़ा होने वाली है और वो भी नाअहल होने वाले हैं। लेकिन उनकी नाअहलियत से पहले अमेरिका ऐसा कुछ करना चाहता है कि शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आ जाएं। शरीफ ख़ानदान भी इसके ऊपर सरमायाकारी कर रहा है और अमेरिका भी इसके ऊपर सरमायाकारी कर रहा है। और ये लोग झूठ इस तरह से बोलते हैं कि झूठ बोल बोल के लोगों को ऐसा बावर करवा देते हैं कि सच यही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बरतानवी एक एजेंसी की रिपोर्ट है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ का बेटा सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं है। ये उन्होंने ख़ुद इनिशिएट सारा मामला किया था, पाकिस्तान से कुछ मालूमात भी ली थी और ये फ़ैसला उनकी तरफ से, रिपोर्ट उनकी तरफ से आ गई कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं है। उसको इन्होंने ऐसा दुनिया के सामने बना के पेश किया कि जैसे बरतानवी सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला शरीफ फैमिली के हक़ में आ गया है। हालांकि ये एक एजेंसी की रिपोर्ट है, किसी मजिस्ट्रेट की भी ये रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इसको पोज इस तरीके से किया गया, इसको ज़ाहिर इस तरीके से किया गया जैसे इस ख़ानदान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। और किस मौके पर? जब अमेरिका में पाकिस्तान पर पाबंदियों के लिए बिल पेश होने वाला है। इस सारे मामले को, इस सारे सिनेरियो को, इस सारे मंजरनामे को खालिद चलोदी साहब ने बड़ी महारत के साथ, बड़ी मशाकी के साथ, बड़े सबूतों के साथ आपके सामने पेश किया है। आइए सुनते हैं खालिद चलोदी साहब से लंदन से सारी सूरत हाल कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है, किस तरीके से पाकिस्तान का घेराव किया जाने वाला है। जी खालिद चलोदी साहब। आजकल पाकिस्तान में बरतानिया में अदालत के फ़ैसले के हवाले से पाकिस्तान में बहुत चर्चा है, जिसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ये कह रहे हैं कि हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। लेकिन इसकी असल हकीकत ये है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में जो हक़ाइक़, जो दस्तावेज़ात, जो शवाहिद पेश किए गए थे, उसके मुताबिक तहकीकात की गई। आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में तहकीकात के लिए जो कुछ हुआ, माजी में जिन इदारों ने तहकीकात की, आज तक किसी के ख़िलाफ़ कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। दस्ताने पहनकर पाकिस्तान में करप्शन हुई है। दोनों ख़ानदानों ने, यानी हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ ज़रदारी ने मुल्की ख़जाना लूटा है, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र दस्तावेज़ात या शवाहिद मंज़र आम पर नहीं आ सके। होना तो ये चाहिए कि इनकी करप्शन के बारे में गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ख़जाना लूटा गया, कौमी ख़जाना लूटा गया, सियासतदानों ने कौमी ख़जाना लूट लिया, लेकिन कोई भी सबूत सामने ना आ सका। ये दुनिया के नक्शे पर पहला मुल्क है पाकिस्तान के जहाँ पर करप्शन हुई और ना अदालतें पकड़ती हैं, ना अदारे पकड़ते हैं, और ये बिल्कुल आज़ाद हैं और कहते हैं कि हमने मुल्क का ख़जाना नहीं लूटा, करप्शन नहीं हुई। ये बिल्कुल मजाक है एक किस्म का कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया। हक़ाइक़ बड़े तलख़ हैं। ये तारीख़ का धारा बड़ा सख्त होता है, ज़ालिम होता है। तारीख़ में जो कुछ आएगा वो दुनिया जानेगी कि क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर।
ملک کو کیسے لوٹا، قومی خزانہ کیسے لوٹا گیا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، تھوڑا عرصہ لگے گا، اس کے اندر تمام حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ذرا تھوڑا سا آپ کی توجہ میں اس طرف مبذول کرواؤں گا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر میاں نواز شریف نے اپنے اثاثوں کے بارے میں کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے اپنے اثاثے بنائے، یعنی بعد میں پتہ چلا کہ یہ ذرائع عدالت میں جو پیش کیے گئے وہ قطری خط کی شکل میں تھے، جو کہ کبھی بھی ان اثاثوں کو ثابت نہ کر سکا۔ اسی طریقے سے مریم نواز نے کہا تھا، جن کا بیان ریکارڈ پر ہے، کہ بیرون ملک تو کیا، میرے تو پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے میرے نام پر۔ اسی طریقے سے لندن میں میاں صاحب کے صاحبزادے کی جائیداد اور اثاثے دیکھیں تو وہ کسی شاہی خاندان کے شہزادے سے کم نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے میاں شہباز شریف اور سلمان شہباز بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ایک دھیلے کی بھی کرپشن انہوں نے نہیں کی، ان کی کرپشن کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہمارے قومی اداروں نے جو ثبوت اکٹھے کیے، جو شواہد اکٹھے کیے اور عدالتوں میں پیش کیے، نیب میں پیش کیے، ان میں جھول کہاں تھا، کہاں پہ ریکارڈ چرایا گیا، کہاں سے ریکارڈ ضائع کیا گیا، یہ کم از کم ہمارے قومی اداروں کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ یہ سب کچھ، اس کی ٹائمنگ دیکھیے کہ اس کی ٹائمنگ ذرا اندازہ کیجئے کہ امریکہ کے اندر سینٹ میں طالبان اور ان کی حمایت کرنے والے ممالک اور ان کے اداروں پر پابندی عائد کرنے کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ 22 ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کیا جانے والا بل مزید کارروائی کے لیے سینٹ کی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس بل کے مطابق پاکستان سمیت ایسے تمام ممالک، اداروں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہر قسم کی اقتصادی، مالی اور فوجی امداد بند کر دی جائے گی، جن کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ رپورٹ دیں گے کہ وہ 2001 سے لے کے 2020 کے دوران طالبان کی پشت پناہی، حمایت یا کسی قسم کی امداد کرتے رہے ہیں۔ بل میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکی خفیہ ادارے یہ جائزہ رپورٹ دیں گے کہ پاکستان نے افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کو گرانے میں طالبان کی کس طرح مدد کی اور پنجشیر میں طالبان کو فتح دلانے میں پاکستان کا کیا ہاتھ تھا۔ اب دیکھیں کہ جو افغان لیڈر پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا، وہ لندن میں نواز شریف سے ملا آ کر، اور اس کے بعد نواز شریف کے بیانات دیکھیں کہ اس میں تلخی کتنی آ گئی، اور روز روز کی بنیاد پر میاں نواز شریف جو بیانات پاکستان کے اداروں اور فوج کے خلاف دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ذرا غور فرمائیے اس کے اوپر۔ امریکی تاریخ کی طویل اور مہنگی ترین جنگ جو کہ وہ ہار گیا ہے، اس کا سارا تمام کا تمام ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے خلاف مغربی طاقتیں، پاکستان مخالف طاقتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ امریکی سینٹ میں پیش کیا گیا بل، جو کہ امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے پیش کیا ہے دیگر 21 ارکان کے ساتھ مل کر، اس بل کو افغانستان کے لیے انسداد دہشت گردی، نگرانی اور احتساب کا بل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ بل ہے جو کہ بنیاد بنے گا پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھانے کے لیے، اور اس کے لیے امریکی CIA پاکستان کے مخالفین کو آرگنائز کر رہا ہے، جن میں بلا شبہ میاں نواز شریف لندن میں، اسحاق ڈار لندن میں بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور گروپس بھی ہیں جن کو کہ منظم کیا جائے گا پاکستان کے اندر بدامنی اور سیاست میں غیر مستحکم حالات پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جائے گا۔ غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان کے خلاف منظم سطح پر سازش کر رہی ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کا پریشر پاکستان پر ڈالا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر معاشی حالات بدتر ہو جائیں اور پاکستان میں لوگ مہنگائی سے تنگ آ کر سڑکوں پر آ جائیں۔ اس کام کے لیے نواز شریف اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور وہ آئے دن سوشل میڈیا پر جو تقریریں کر رہے ہیں وہ سننے والی ہیں، اور اس کو سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ نواز شریف کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔
وہ اپنی بیٹی مریم نواز کو گرومنگ کر رہے ہیں آئندہ کے پرائم منسٹر کے لیے غیر ملکی اشاروں پر۔ اس کے لیے ہمارے قومی اداروں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جو طاقتیں منظم ہو کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان کے خلاف منظم ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے، اور ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے جو کہ آئندہ کے وقتوں میں اقتدار میں آنے کے لیے موجودہ حکومت کو کمزور کر رہی ہیں اور پاکستان کے اداروں کا خلاف زبان استعمال ہو رہی ہے۔ خاص طور پر فوج کے خلاف جو کچھ زہر اگلا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کا توڑ ہونا چاہیے۔ آپ برطانوی عدالت کے فیصلے کو دیکھ لیجئے، یہ فیصلہ کس ٹائم پہ آیا، اس فیصلے کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ اس کے اوپر تو قانونی ماہرین ہی رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ عام طور پر جو حلقوں میں دیکھا جا رہا ہے، یہ وہ ہے فیصلہ کہ جس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو جو شواہد دیے گئے تھے، جو ثبوت دیے گئے تھے، اس کی بنا پر یہ تحقیقات ہوئی، اور اس میں یقیناً غیر ملکی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے جو کہ پاکستان کے اندر میاں شہباز شریف کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ وقت سوچنے کا ہے، غور کیجیے۔ ناظرین، یہ آپ نے خالد چلودی صاحب کی رپورٹ ملاحظہ فرما لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے اس معاملے سے کس طرح سے نمٹتے ہیں اور کس طرح سے پاکستان کو اپنے لوگوں کی سازشوں سے، جو غیر ملکیوں کے ایجنٹ بن چکے ہیں، کاسا لیس بن چکے ہیں، حاشیہ بردار بن چکے ہیں، صرف تھوڑے سے اقتدار کے لیے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف اپنے آپ کو غیروں کے سامنے غلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔